وعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا الله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيب المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وهداة المهديين. من ركب سفينة نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى وإنه حبل متين وعروة وثقى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خدائے رحمت پروردگار رحمت معبود رحمت اللہ رحمت جس کے لیے مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ. اے وہ خدا جس کی رحمت آگے آگے رہتی ہے اور غضب پیچھے پیچھے رہتا ہے. یعنی رحمتوں کی بارش زیادہ فرمایا کرتا ہے اور غیظ و غضب میں بہت کم آتا ہے. غیظ و غضب کا شکار اپنے بندوں کو بہت کم اور بہت خاص اوقات میں جب بہت زیادہ کثرت سے اور مسلسل ظلم و ستم کسی کا بڑھ جاتا ہے پوری عالم انسانیت و آدمیت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. دین و مذہب و شریعت اور ملک اور وطن کے ساتھ ساتھ تب کہیں جا کر خداوند عالم کی رحمت اور فضل و کرم اور مہربانیوں کے اوپر تھوڑا سا وقتی طور پر غیظ و غضب اس کا طاری ہو جاتا ہے اور لوگ ظالم لوگ شکار ہو جاتے ہیں. گمراہ کرنے والے لوگ شکار ہو جاتے ہیں. گمراہ ہونے والا اور ہوتا ہے, گمراہ کرنے والے اور ہوتے ہیں. گمراہ کرنے والے کا گناہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی اپنا ساتھی بنا کر گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے اور ان کوششوں میں کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے. زیادہ تر ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے, کامیاب نظر آتا ہے ظاہری اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, وقتی اور ٹمپریری اعتبار سے کامیاب نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہی ناکام ہوتا ہے, وہی شکست کھاتا ہے, وہی ہارتا ہے جو گمراہ کرتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو روز اول سے لے کر
آج تک اور آج سے لے کر قیامت صغریٰ اور کبریٰ تک تاریخ آدمیت و انسانیت، تاریخ کائنات، تاریخ عالم اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ والے وقتی طور پر، ٹمپریری طور پر شکار ہوئے ان کے ظلم و ستم اور مظالم کے، مگر ان کو کامیابی واقعی اور اصلی اور حقیقی والی نصیب ہوئی، ہمیشہ والی نصیب ہوئی۔ دنیا میں بھی ان کا نام احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اکثریت لیتی ہے، درود و سلام کے ساتھ اکثریت ان کا نام لیتی ہے، میجارٹی درود و سلام کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کا نام لیتی ہے، باوضو ہو کر ان کا نام لیتی ہے، غسل و طہارت کر کے، نہا دھو کر، پاک و پاکیزہ کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر ان کا نام لیتی ہے، چاہے اس کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، مگر کتنا احترام ضرور کرتے ہیں۔ لیکن ظالم و جابر و ستمگر حاکموں اور بادشاہوں کا اور بے دین، بے عمل، ظالم شیطان کے بندوں کا نام اگر کوئی لیتا بھی ہے تو شرماتے ہوئے لیتا ہے، چھپ کر لیتا ہے، ڈرتے ہوئے لیتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو بھی وہی دن دیکھنے پڑے، وہی شکست اور ناکامی نصیب ہو جائے جو قابیل کو نصیب ہوئی، جو نمرود ملعون کو نصیب ہوئی، جو فرعون ملعون کو نصیب ہوئی، جو حامان و قارون و شداد ملعونوں کو نصیب ہوئی، جو یزید اور صدام جیسے ملعونوں کو نصیب ہوئی۔ لوگ شرماتے ہیں، ان کا نام اگر ماننے والے اور چاہنے والے بھی ہیں تو شرماتے ہیں لیتے ہوئے کہ کہیں ہم کو بھی یزیدی نہ کہا جائے، سمجھا جائے، کہیں ہم کو بھی صدامی اور طالبانی نہ کہا جائے، سمجھا جائے، کہیں ہم کو بھی داعش اور نمرودی اور فرعونی اور قارونی اور شدادی اور حامانی سیرت اور کردار والا نہ سمجھا جائے۔ اور جو اچھے والے ہوتے ہیں، اللہ والے، اللہ رحمت، خدا رحمت، معبود رحمت، پروردگار رحمت، انبیاء رحمت، رسول رحمت، محمد رحمت، امام رحمت، خلیل رحمت، مصطفیٰ رحمت، رحمت للعالمین اور ائمہ معصومین رحمت، اہل بیت رحمت، قرآن رحمت کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی سنت و سیرت پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کا نام، ان ملعونوں کا نام لعنت و ملامت کے ساتھ لیتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء بھی، ملائکہ بھی، جن و انس بھی، کائنات کے ذرے ذرے بھی، اور اللہ والے جو اس راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اذیت و آدار برداشت کر کے دین و مذہب و شریعت و انسانیت و آدمیت و شرافت کو بچا لے گئے اور ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو گئے، ان کا نام باوضو ہو کر درود و سلام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ سال تمام عوام و خواص کو یہ چاہیے ایک ناچیز کا ایک ادنا سا پیغام تمام عوام و خواص، خصوصاً صاحبان قلم حضرات کو، صاحبان زبان حضرات کو، جو زبان سے، جو قلم سے، جو نظم سے، جو نثر سے، جو تقریروں سے، جو تحریروں سے اپنے اپنے امکان پر، عوام ہوں چاہے خواص ہوں، ان سارے امکانات کا صحیح اور استعمال کر کے، استفادہ کر کے، حسن استفادہ کر کے دین و مذہب و شریعت و اسلام و قرآن اور اہل بیت اللہ رسول، ملک اور وطن کا، انسانیت و عدالت و شرافت کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ انہیں چاہیے، ان سے ایک ادنا سی التجا ہے اس ناچیز کی کہ اس سال کو سال رحمت قرار دیتے ہوئے قرآن رحمت کے موضوع پر، ٹاپک پر، پیغمبر رحمت، نبی رحمت، خلیل رحمت، مصطفیٰ رحمت، محمد رحمت، قرآن رحمت، خدا رحمت، معبود رحمت کے موضوع
موضوع اور ٹاپک پر کتابیں لکھیں، مقالات لکھیں، مضامین لکھیں، قلم کا استعمال کریں، سیمینار کریں، کانفرنسیں کریں، تقریریں کریں، سیرت قرآن، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت معصومین، سیرت اہل بیت اطہار اور قرآن کے تعلیمات کو، ان کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے علل اعلان مائک سے، ٹی وی سے، چینلوں سے، یوٹیوب سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، تحریروں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، قلموں کے ذریعے سے، سیمیناروں اور کانفرنسوں کے ذریعے سے ثابت کرے کہ خدا رحمت نے کبھی بھی کسی زحمت میں ڈالنے والے اور مشقت میں ڈالنے والے اور ظلم و ستم کرنے والے، نحوستوں کو پھیلانے والے اور عداوتوں اور نفرتوں کو بانٹنے والے لوگوں کو اللہ رحمت نے اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اپنے سارے نمائندوں کو، چاہے وہ 1,24,000 انبیاء کی شکل میں رہے ہوں، چاہے وہ 12 اماموں کی شکل میں، 14 معصومین کی شکل میں رہے ہوں، چاہے آج زمانے غیبت میں علماء، فقہاء، مراجع، مجتہدین با عمل اور طلاب با عمل کے شکل و صورت میں ہوں، خداوند عالم نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت کا پیغام دیا ہے کہ انہیں سمجھا کر، پڑھا کر اور ان کے مشن پر چلنے کی تاکید کی ہے کہ دیکھو، باعث زحمت نہ بننا، عداوت و نفرت اور دشمنی کا پاٹ نہ پڑھانا، سبق درس نہ سکھانا، تعلیم نہ دینا، بلکہ رحمت، محبت، الفت، دوستی، مودت، انسیت، بھائی چارگی، دوستی اور میل جول بھائی چارگی کا سبق پڑھانا، درس دینا، اس کا پاٹ پڑھانا۔ تو اگر ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق اور ان کے وہ سارے زندگیوں کے اوپر روشنی ڈالی جائے اور خاص طور سے جہاد والے آیتیں، جہاد والے احادیث و روایات جو ہماری کتابوں میں آئی ہیں، معتبر ترین احادیث و روایات، اور خدا رحمت نے قرآن رحمت میں جو جہاد کے سلسلے میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان آیات کو مکمل طور پہ اگر نہیں بھی ہو سکتا ہے تو کچھ حد تک اس کے اندر چھپے ہوئے اسرار اور رموز کو، اس کی حکمتوں کو، ان کی علتوں کو، ان کے راز و نیاز کو، ان کے اسرار و رموز کو، اس کے ترجمے و معانی، مفاہیم و مطالب کو، توضیحات و تشریحات اور تعویلات اور تفسیر کی روشنی میں بیان کریں کہ جہاد کہتے کسے ہیں۔ قرآن میں جو جہاد والی آیتیں آئی ہیں کفار و مشرکین کے سلسلے میں یا یہود و نصارہ کے سلسلے میں، وہ کن لوگوں کے لیے آئی ہیں، ان کے مصادیق کون لوگ ہیں، ان کے ٹارگٹ کون لوگ ہیں، ان آیتوں کے اہداف کیا ہیں اور راز مقاصد کیا ہیں۔ آیا وہ ظالم اور قاتل اور مجرم اور بے دین و لامذہب اور حیوان و جنگلی اور وحشی درندے جو انسانی شکل و صورت میں چلتی پھرتی لاش کی طرح سے پوری دنیا میں کائنات میں ٹہل گھوم رہے ہیں، اربوں سے شروعات ہوئی اور دنیا میں پھیل گئے، آیا وہ مراد ہیں؟ مقابلے میں آنے والے، میدان قتال میں آنے والے، ڈسٹرب کرنے والے، انسانیت و آدمیت و شرافت کا گلا گھونٹنے والوں سے دفاع، ڈیفینس، بچاؤ میں آیا جہاد کیا گیا ہے اور جہاد واجب ہوا ہے، یا انہیں زبردستی چھیڑ کے جو ہے جہاد کیا گیا ہے، تاکہ جہاد کے اصل مفہوم کو سمجھا جا سکے اور جہاد مقدس لفظ سے اور اس کے حسن سے ساری دنیا، کائنات، سارے انسان، سارے آدمی آشنا، باخبر و آگاہ ہو سکیں کہ جہاد کا حسن کیا ہے، جہاد میں اچھائیاں کیا ہیں، جہاد میں نیکیاں کیا ہیں، جہاد میں خوبیاں کیا ہیں، جہاد میں آدمیت و انسانیت و شرافت کے لیے خوبیاں، بھلائیاں کیا پوشیدہ ہیں۔ جہاد صرف
تلوار سے جنگ کرنے کا نام نہیں ہے. جہاد صرف گولی، ٹینک، توپ، میزائل، بم اور آئٹم بم اور ڈرون طیاروں سے حملے کا نام نہیں ہے جو کمزوروں کے مقابلے میں زیادہ تر کیے جاتے ہیں، بلکہ جہاد ایک جہاد سے پیغمبر کے اصحاب، صحابہ کرام اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، فاتح بدر و احد و خیبر و خندق، بڑی خوشی میں سب لوگ چلے آ رہے تھے، فاتح کی حیثیت سے کامیابی حاصل کر کے جیت کر جنگ آ رہے تھے اور خوش ہو کے خرامہ مال غنیمت لے کر واپس آ رہے تھے کہ اتنے میں پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. ابھی تو جہاد اصغر سے اور جہاد اصغر کی کامیابی اور فتح و کامرانی سے واپس آ رہے ہو تم لوگ. یہ جہاد اصغر ہے، ابھی جہاد اصغر میں جیت حاصل ہوئی ہے، فتح و کامیابی حاصل ہوئی ہے. ابھی جہاد اکبر باقی ہے. وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ بڑا والا جہاد کون سا ہے؟ سب سے بڑا والا جہاد کون سا ہے؟ جہاد اکبر، جہاد اعظم کسے کہتے ہیں؟ جہاد اصغر تیر و تلوار سے مقابلہ کرنا جہاد اصغر ہے. توپ سے، ٹینک سے، میزائل سے مقابلہ کرنا، بم سے مقابلہ کرنا، گولی سے، بندوق سے، رائفل سے، ریوالور سے مقابلہ کرنا، یہ جہاد اصغر ہے، وہ بھی مقابلے میں آنے والے ظالموں سے. لیکن وہ جہاد اکبر ہے جو شروع ہو چکا ہے. خاموش نہیں. یہ جہاد اکبر ہے جو جہاد بالنفس ہوتا ہے. نماز جمعہ کا خطبہ مفتی بننے کی کوشش نہ کی جائے. نماز جمعہ کا خطبہ جو دن نماز جمعہ ہے شروع ہونا چاہیے ٹائم سے، ختم ہونے کا نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 2 یا 3 امام جمعہ ہوتے ہیں اور خطیب نماز جمعہ جو ہوتا ہے وہ 1-1.5 گھنٹے کا خطبہ دیتا ہے. کب دیتا ہے؟ اذان کے بعد سے. اور وہ خطبہ جب شروع ہو گیا تو گویا نماز شروع ہو گئی. ختم ہونے کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، شروع ہو گئی نماز. اب جب نماز شروع ہو گئی تو جب تک وہ نماز 2 رکعت کے ساتھ سلام و تشہد کے ساتھ تمام نہیں ہو جا رہی تب تک گویا نماز جمعہ شروع ہو کے چل رہی ہے. اب اس میں کسی کو اعتراض ہو، وہ مفتیان دین ہیں، وہ مرجع اور مجتہد اور فقیہ ہوتے ہیں جو ایران میں جمعہ پڑھاتے ہیں. یہاں کی طرح سے نہیں چچے 5 سال جو جا کے مکتب میں مدرسوں میں پڑھ کے آ گئے، امامہ ابا کا بات سنبھال لیے اور اس کے بعد جو ہے آ گئے خطبہ دینے کے لیے اور پبلک کو کیا کرنے کے لیے؟ صرف جو ہے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے، پبلک کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، اختلاف کو اور ہمارے معیار کو پسند کر کے پبلک ہمیں محبوب بنا لے اور پبلک میں ہم مقبول اور محبوب ہو جائیں، چاہے خدا کی نظر میں مقبول ہو یا نہ ہو، چاہے اللہ والوں کی نظر میں، پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں محبوب اور مقبول ہو پائیں یا نہ ہو پائیں، چاہے سماج سوسائٹی معاشرے کو کوئی ہدایت اور رہنمائی مل سکے یا نہیں. نماز سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ابھی ہم نماز پڑھیں گے اس سے کوئی رہنمائی ملتی ہے؟ سورہ پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورہ منافقون بھی پڑھتے ہیں. پہلی رکعت میں بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں حتی شب جمعہ، مغرب یا عشاء کی نماز میں حتی صبح جمعہ سورہ جمعہ پڑھا جائے اور جمعہ کی دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا جائے سورہ ہم کے بعد. مگر یہاں کون پڑھتا ہے؟ یہاں کوئی شاید ہی پڑھتا ہوگا. لیکن ایران میں 3 امام جمعہ قوم مقدس میں تھے. ایک عالم دین، ایک امام جمعہ نماز جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ بھی پڑھتے تھے اور دوسرے والے سورہ جمعہ کے بعد دوسری رکعت میں سورہ ہم کے بعد سورہ منافقون بھی پڑھتے تھے. مگر انہی میں سے ایک صاحب تھے جو صرف سورہ جمعہ پڑھتے تھے، سورہ منافقون نہیں پڑھتے تھے دوسری رکعت میں. دیکھیں 3 لوگ ہیں، 3 طرح سے کر رہے ہیں. اور ایک صاحب تھے جو نہ سورہ جمعہ پڑھتے تھے نہ سورہ منافقون پڑھتے تھے، سورہ قل اللہ پڑھتے تھے. مگر وہ جو سورہ قل اللہ پڑھتے تھے سورہ جمعہ و منافقون کے بجائے مختصر والی نماز پڑھتے تھے، ان کا خطبہ طولانی ہوتا تھا. ان کا خطبہ کم از کم 1 گھنٹے کا ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ خطبے سے اصل انقلاب آتا ہے، خطبے سے اصل ذہنیت میں تبدیلی آتی ہے، خطبے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، خطبے سے اخلاق سنورتے ہیں، خطبے سے تہذیب اور ادب اور کردار اور سنت و سیرت میں نکھار و سنورنا اور سدھرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے.
خطبہ ہی اصل ہے جو ادب سکھاتا ہے، خطبہ ہی اصل ہے جو تہذیب سکھاتا ہے، خطبہ ہی اصل ہے جو سیاست الہی اور سیاست الہی سکھاتا ہے، خطبہ ہی ایک ایسا وہ ہے ذریعہ ہے کہ جو حکومت کرنا سکھاتا ہے، کس کے اوپر؟ جسم و بدن کے اوپر نہیں، صرف ذہن دل و دماغ کے اوپر، گھروں پہ نہیں صرف، بلکہ ذہنیت کے اوپر، اپنے مزاج کے اوپر، اپنے معیار کے اوپر۔ اگر اپنا مزاج تھوپنے کی کوشش کی جائے امام جماعت اور امام جمعہ کے اوپر، تو اس کا مطلب کہ وہ ماموم بن کے نہیں آیا ہے، وہ حاکم بن کے آیا ہے، وہ محکوم بن کے نہیں آیا ہے، وہ حاکم بن کے آیا ہے، وہ ماموم بن کے نہیں آیا ہے، امام بن کے آیا ہے۔ تو پھر امامت کرے آ کے، پھر وہی خطبہ دے، پھر وہی نماز پڑھائے، پھر وہی امامت کرے۔ تو نماز ثواب کے لیے ضرور ہے، نماز جمعہ سے ثواب ضرور ملے گا، نماز جماعت سے ثواب ضرور ملے گا، مگر خطبوں سے، مگر قرآنی آیات کی روشنی میں، دعاؤں کی روشنی میں، احادیث و روایات معصومین کی روشنی میں جو ہدایتیں ملتی ہیں، جو علم میں اضافہ ہوتا ہے، جو اخلاقیات اور کردار و سنت و سیرت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، وہ نماز سے نہیں پیدا ہوتا، نماز سے ثواب تو ملے گا۔ لذا ان علماء فقہا مراجع مجتہدین کرام کی نظر میں اصل خطبہ ہوتا ہے، خطبہ شروع ہو گیا اس کا مطلب کہ نماز شروع ہو گئی۔ نماز جمعہ کا جو ہے خطبہ نماز جمعہ جی۔ اب کسی کو اگر اعتراض ہے تو جا کے مفتیان دین سے فتویٰ معلوم کرے، جا کے مراجع کرام سے، اپنے مقلدین سے جن کو وہ اپنا مقلد و مرجع مانتا ہے، جا کے ان سے استفتاحات کرے کہ قادم نماز جمعہ پڑھاتے تو ضرور ہیں کوہت پور میں، مگر خطبہ بڑا طولانی دیتے ہیں، خطبے کو طول دے دیتے ہیں، آپ بتائیے کہ نماز ہم لوگ کی صحیح ہوئی یا نہیں صحیح ہوئی؟ تو وہ بتائیں گے کہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں صحیح ہوئی، نماز جمعہ باطل ہوئی یا صحیح ہوئی، وہ بتائیں گے۔ اگر ان سے استفتاحات منگا لیا جائے تو ہم بھی قائل ہو جائیں گے، ہم بھی مقلد ہیں، مقلد نہیں ہیں، ہم بھی تابع ہیں اپنے مراجع کرام کے، اپنے رہبران دین کے، اپنے مفتیان دین کے، اپنے فقہائے دین کے، اپنے مراجع کرام کے تابع ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، ہم فقیہ نہیں ہیں، ہم مفتی نہیں ہیں کہ ہم فتویٰ دینے لگیں۔ لذا ہم اس پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں کہ اس سال کو سال رحمت قرار دے کر قرآن رحمت کے اوپر روشنی ڈالی جائے، تاکہ جہاد کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے کہ جہاد کہتے کسے ہیں، جہاد اصغر کسے کہتے ہیں اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگوں کے یہاں 1 بجے اذان ہوگی، ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ آخر وہ 1 بجے اذان جو دے رہے ہیں یا 12:30 بجے، کیا نماز جمعہ کا وقت ختم ہو گیا؟ ان کے مامومین کبھی اعتراض نہیں کرتے اپنے علماء کے اوپر، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کبھی اعتراض نہیں کرتے کہ زوال تو ہو گیا 11:15 بجے اور آپ نماز اور جمعہ یا جماعت یا ظہر اذان دلواتے ہیں 1 بجے 12:30 بجے، کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے علماء پہ اگر اعتراض کریں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم اپنے امام کے اوپر اعتراض کریں گے تو یہی امام کی اور علماء باعمل کی نفرت اور دشمنی اور اعتراض اور آبجیکشن نے وسیم کو اسیم بنا کے کنورٹ کر کے مرتد کر دیا۔ یہی تھا وسیم نے کیا کیا تھا، بڑی چالیں چلی اس نے، فتنہ و فساد اپنے ملک اور وطن اور ہندوستان اور اپنے دیش اور بھارت کی امنیت کو، شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے کہاں سے شروعات کی پتہ ہے؟ ہمارے قائد ملت آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواد آل غفرماب نقوی نے امام جمعہ جو لکھنؤ کے ہیں انہوں نے اسے چیئرمین بنوایا، اسے اپنی بس میں جگہ دی تاکہ یہ اگر کچھ کمیاں اس کے اندر ہیں بھی تو سدھر جائے، سنور جائے، نکھر جائے، کچھ خرابیاں ہیں، کچھ وہی وہ نقائص ہیں، کچھ گناہ ہیں تو ہم لوگ کے ساتھ رہ کے سدھر جائے گا، سنور جائے گا، نکھر جائے گا، کچھ علم کو سیکھ لے گا، کچھ عمل اور اخلاق کو سیکھ لے گا، کچھ ادب و تہذیب کو سیکھ لے گا تو انسان بن جائے گا اور آدمی بن جائے گا۔ مگر کیا ہوا، وہ ان کے ساتھ آ کر، ان کی بس میں آ کر، ان کا ساتھ پا کر اوور ہونے لگا اور پاورفل بن کر علماء کے مقابلے میں آ گیا اور علماء کے ساتھ طوفان بدتمیزیاں کرنے لگا۔
بدتمیزیاں کرنے لگا, بد اخلاقیاں کرنے لگا, علماء باعمل کے خلاف بد اخلاقیاں کرنے لگا, بد زبانیاں کرنے لگا, ان کے اوپر آبجیکشن اور ان کے اوپر کمنٹ کرنے لگا, اور کمنٹ کر کے پبلک کو ان کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ علماء میں یعنی خواص اور عوام یعنی پبلک میں ٹکراؤ پیدا کرا دے, اور آپس میں علماء اور عوام و خواص میں جھگڑا کروائے, لڑائی کروائے, فتنہ و فساد کروائے. اور قرآن مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. وہی مفسد فی الارض, وہی فسادی جو فساد کرانا چاہتے ہیں, وہی قرآن کی سورہ بقرہ کی روشنی میں کہتے ہیں ہم ہی تو مصلح ہیں, ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. وہاں کامیاب نہیں ہو پایا. عوام و خواص نے مل کر میل محبت دوستی بھائی چارگی کے ساتھ اپنے علماء کا ساتھ دیا, علماء کے زیر قدم اور پیچھے نماز پڑھتے رہے, ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے علماء باعمل کی, اور وسیم اور عظیم اور مرتد کے کہنے پر نہیں چلے. پھر دوسرا پیترا بدلا, دوسری چال چلی. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے اوپر اس نے فلم بنائی ملعون نے, وقت کے سارے کروڑوں پیسے اور اربوں روپے حرام کاموں میں خرچ کرنے کی نیت اس نے بنائی. اس نے یہ فلم بنائی تھی تاکہ سنی شیعہ فساد کرا دیا جائے پوری دنیا میں. اگر وہ فلم بن کے چلی ہوتی تو یقیناً فساد ہونا ہی ہونا تھا, رائٹ ہوتا. مگر ہمارے علماء باعمل نے, علماء تشیع نے بھی, علماء اہل سنت نے بھی اس فلم کا بائیکاٹ کیا اور اس فلم کو رائج اور نشر نہیں ہونے دیا, بین کرا دیا. اپنے حکومت ہندوستان سے مل کر, اپنے حکومت کے ذمہ داروں سے اور شریف ذمہ داروں سے, نیک اور اچھے ذمہ داروں سے مل کر اس فلم کو سامنے آنے ہی نہیں دیا. وہاں پہ ناکام ہوا. اس کو ناکامیاں ملتی گئی, مایوسی کا شکار ہوتا چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہاد کے مقابلے میں, جہاد کے خلاف جو آج آواز اٹھا رہا ہے, جہاد ممدوح لفظ ہے. جہاد اصغر وہ والا جہاد ہے جو میدانوں میں کیا جاتا ہے, اور جہاد اکبر وہ والا جہاد ہے جو اپنے نفس کے خلاف کیا جاتا ہے. کہ اپنا نفس جہاں شامل ہو جائے, اسلامی, قرآنی, الہی, انبیاء اور اولیاء معصومین علیہ الدار, امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم, علماء باعمل, فقہاء, مناظر مجتہدین نے باعمل کے مزاج کے خلاف مقابلے میں جہاں اپنا نفس شامل ہو جائے, وہ جہاد اکبر میں گویا ناکام ہو گیا. جہاد اکبر اسے کہتے ہیں. تو اس کے بعد وہاں ناکامی, ڈبل ناکامی ہوئی. اس کے بعد اس نے سوچا نہ عوام و خواص کو لڑا پائے, ناکام ہوئے, مایوسی کے شکار ہوئے. پھر اس کے بعد سنی شیعہ کا رہنا چاہا, اس میں ناکام ہوا, مایوسی کا شکار ہوا. تو سوچا کہ ایک راستہ بھی اور بچا ہوا ہے, قرآن کے خلاف بولنا شروع کر دو, مدرسوں کے خلاف بولنا شروع کر دو, علم کے خلاف بولنا شروع کر دو, قرآن کے خلاف, قرآن ناطق کے خلاف, اہل بیت اطہار کے خلاف بولنا شروع کر دو. اور ہمارے ساتھ ہندوستان کی میجارٹی اور اکثریت ہو جائے گی جو قرآن والے, اسلام والے نہیں ہے, نان مسلم ہے. یہ غلط فہمی بھی, یہ بدگمانی بھی ہے, اس کا بھی شکار ہوا. مگر اس غلط فہمی میں بھی اسے کچھ ہاتھ نہیں آیا, مایوسی کا شکار ہوا. الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے مسلم اور غیر مسلم نے سب نے مل کر مقابلہ کیا, اور اپنے بھائی چارہ کو باقی رکھا, اور دوستی کو باقی رکھا, اور میل محبت, دوستی محبت کو باقی رکھتے ہوئے سب نے قرآن رحمت کے اوپر انگلی اٹھانے والے عظیم کو بھی, اس مرتد اور ملعون وطن اور ملک کی اور اپنے سماج, سوسائٹی, معاشرے کی امنیت اور شانتی کو بھنگ کرنے والے کا بھی مقابلہ کیا, اور اس کے کہنے پہ نہیں چلے. اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے, اس کا بائیکاٹ سب نے مل کر دیا. حتیٰ غیر مسلموں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا, اہل سنت نے اس کا بائیکاٹ کر دیا, شیعوں نے, عوام و خواص نے, علماء نے تو پہلے بائیکاٹ کر رکھا تھا, پبلک نے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا. جگہ جگہ اس کا پتلا جلایا جا رہا ہے, پبلک جلا رہی ہے, مسلم غیر مسلم سب جلا رہے ہیں, شیعہ غیر شیعہ سب جلا رہے ہیں, علماء اور عوام و خواص سب اس کا پتلا جلا رہے ہیں, اس کے نام پہ لعنت بھیج رہے ہیں. اس کے بیوی بچوں نے حتیٰ اسے چھوڑ دیا, اس کے ماں باپ نے اسے چھوڑ دیا, اس کے بھائی بہنوں نے حتیٰ چھوڑ دیا, ان کی اولادوں نے اسے چھوڑ دیا, اس کے قوم قبیلے خاندان والوں نے اسے چھوڑ دیا. تو اب یہ مجبور ہو, مایوس ہو کر ہمیشہ پاورفل جن کو سمجھتا رہا, ان کی گود میں جا کے بیٹھتا رہا, مگر وہ گود سے دھتکارتے رہے, اور گود سے دھتکارتے ہوئے ایک پاگل اور نجس کتے اور جانور کی طرح سے اس کے ساتھ
व्यवहार करते रहे और किसी ने उसका साथ नहीं दिया सिवाय चंद गिने चुने मुफसिद और फसादी और फितना परवर और दुश्मन वतन और दुश्मन हिंदुस्तान मुल्क और अपने देश के इंसानियत आदमी को शराबत के दुश्मन जो हैं वही दो चार हैं जो उसके साथ हैं। लेकिन एक वक्त वो भी आएगा इंशाअल्लाह कि वो भी उसका साथ छोड़ देंगे और ये कहकर छोड़ देंगे, ये सोचकर छोड़ देंगे। जैसा कि अभी टीवी वाले एंकर ने पकड़ लिया उसको, इंटरव्यू लेते एक मर्तबा जैसे ही उसने कहा कि हमने इस्लाम को नहीं छोड़ा है, हमको छोड़वाया गया है, फौरन पकड़ लिया उसने। कहा तो अच्छा, तो इसका मतलब कि आप मजबूर होकर जो है मुसलमानों से अलग हुए हैं, मुसलमानों को कमजोर समझकर, वो भी सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर समझकर। हालांकि हिंदुस्तान के भी मुसलमान इंसानियत और आदमी तो शराफत अपने मुल्क और वतन का ख्याल रखते हुए कमजोर नहीं है, कम जरूर है मगर कमजोर नहीं है। मुसलमानों के पास 25-30 माशाअल्लाह ममालिक हैं और कुदरतमंद पावरफुल ममालिक हैं, इख्तिदार सल्तनत बादशाहत वाले मुल्क हैं, जमीनी और आसमानी और हवाई फजा जखीरों के खजानों के मादनियात के मालिक मुल्कों के वो मालिक हैं। एक मुल्क नहीं है अपने पास, कमजोर नहीं है। तो उन लोगों ने ये देखा कि कमजोर मुसलमान समझ के मुसलमानों से अलग होके अब गैर मुस्लिमों की गोद में बैठना चाहते हो, तो इसका मतलब कि तुमने खुलूस में और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की और गैर मुस्लिम की और हिंदुस्तान की मोहब्बत में तुमने ये है बदला नहीं है अपना धर्म। तुम तो अभी भी तुम दल बदलू हो, तुम दोगले हो, तुम गद्दारे वतन भी हो, गद्दारे हिंदुस्तान भी हो, गद्दारे इंसान और इंसानियत भी हो, गद्दारे आदम और आदमियत भी हो, गद्दारे परवरदिगारे आलम और ईश्वर और अल्लाह भी हो, गद्दारे इस्लाम और कुरान और गद्दारे अंबिया और औलिया भी हो, और हत्ता हमारे भी तुम गद्दार हो। इसका मतलब कि हमसे भी पावरफुल, हमसे भी मजबूत कोई कौम मिल जाएगी अगर तुम्हें, हमसे भी ज्यादा मजबूत और कुदरतमंद कोई धर्म और मजहब मिल जाएगा तुम्हें। जैसे ईसाई हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, अक्सरियत में, मेजॉरिटी में है, पावरफुल भी है, अंग्रेज, अमेरिका, यूरोप सब भरे हुए हैं। तो इसका मतलब कि तुम कल उनका सहारा पा जाओगे तो तुम उनकी गोद में जाके बैठने की कोशिश करोगे, फिर हम लोग के खिलाफ जहर लोगे, फिर हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ तुम जहर लोगे, फिर हमारी मुकद्दस किताबों के बारे में, हमारे मुकद्दस देवी देवताओं के बारे में इसी तरह तुम जहर लोगे जिस तरह से आज इस्लाम और कुरान और मुसलमानों के और उलमा और अपने रहबरान दीन और दुनिया के खिलाफ तुम आवाजें बुलंद कर रहे हो। तुम्हारा कोई एतबार नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे एंकर ने उसके एक दो बातें और भी पकड़ी, कहा कि अच्छा ये बताओ तुम जिस धर्म से आए हो, किस मजहब से आए हो, तुम किस बिरादरी में जाओगे, किस जात में जाओगे, ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका कोई एतबार नहीं। इंशाअल्लाह वो दो चार जो उसके साथ हैं वो भी एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका साथ छोड़कर और उसे ऐसी कुत्ते और बदजानावर की मौत और हयात के दरमियान छोड़ देंगे कि जब तक वो जिंदा रहेगा कुड़ कुड़ के मरेगा। उसे मारना भी एक एतबार से देखा जाए तो बेकार है, उसे मारा ना जाए, उसे जिंदा, खुदा करे उसे अल्लाह जिंदा रखे ताकि दूसरे धर्म और मसलक और मकतब और देवी देवताओं और मुकद्दस हस्तियों और किताबों के खिलाफ जहर उगलने वालों का अंजाम देखकर दूसरे लोग उससे सबक हासिल करें, दूसरे लोग उससे सीखें कुछ और दर्ज लें कि अब आइंदा कोई किसी भी मजहब, किसी भी मसलक और मकतब में किसी धर्म और मजहब और किसी के मुकद्दस देवी देवताओं और मुकद्दस किताबों की बेहतरामी करने का उसे मौका न मिल सके। लिहाजा हमारी एक नाचीज सी गुजारिश और इल्तिमास और इल्तिजा है कि खुदा करे कि हम सबको खुदा इस पूरे साल में ऐसे ऐसे मकाले और मदामीन, किताबें, मैगजीनें समाज, सोसाइटी, मुआशरे में हर जबान में नज़्म और नज़्र की शक्ल में, तहरीरों और तकरीरों की शक्ल में हर एतबार से छोटे बड़े लोगों को खिदमत करने का मौका मिले ताकि कुरान रहमत की अजमत भी लोगों की समझ में आए और जिहाद का मफहूम भी लोगों की समझ में आए और पैगंबर रहमत और अल्लाह रहमत के खूबियों को भी लोगों की समझ में आए कि हमारा पैगंबर कितना अच्छा पैगंबर था और है कि आज गैर मुस्लिम भी ये बात कहने पर मजबूर होते हैं और खुशी से करते हैं। कोई मजबूर नहीं करता है कि कुरान से बेहतर और मुकद्दस किताब न आई थी, न आई है, न आएगी। और मोहम्मद साहब जैसे, मोहम्मद रहमत जैसे इंसान और नबी न कोई देवी और देवताओं में आए थे, न आए हैं और न
آئیں گے کہ جن کی تعلیمات سے لوگ کردار سے متاثر اور امپریس ہو کر غیر مسلم ہوتے چلے گئے اور غیر مومن ہوتے چلے گئے۔ وہ ڈرانے سے زیادہ خوشخبریاں دیا کرتے تھے، وہ مژدہ دیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، وہ لوگوں کا بوجھ بٹاتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے تھے، ضعیفوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، وہ سب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے تھے، حتیٰ ضعیفہ اور بوڑھے لوگوں کے گٹھر کو اپنے سر پر لاد کر ان کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے، کوڑے کرکٹ برداشت کرتے تھے، غلاظتیں پھینکی جاتی تھیں، ڈھیلے اور پتھر کھاتے تھے، کانٹوں پہ چلتے تھے، بائیکاٹ کیا جاتا تھا، پاگل اور دیوانہ اور ساحر اور جادوگر کہا جاتا تھا، مگر کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ پاور رکھتے تھے، موجودہ رکھتے تھے، شکتی رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے کہ اگر اشارہ کر دیتے تو ساری دنیا کو ہلاک کر دیتے، واصل جہنم کر دیتے۔ مگر پیغمبر رحمت جو تھے کیسے دنیا کو ہلاک کرتے؟ بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی ہے، جو طبیب واقعی اور اصلی اور حقیقی ہوتا ہے، جو حقیقی اور اصلی ڈاکٹر ہوتا ہے، لٹیرا نہیں ہوتا، وہ بیمار سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ سماج، سوسائٹی، معاشرہ بیمار تھا، بیمار ہے، لذا اگر کوئی طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر اور مولوی اور مولانا اور رہبر اور رہنما اور واقعی اور اصلی ہے تو وہ بیماروں سے نفرت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر بیماروں سے نفرت کرے گا تو ان کے جسم و بدن کا، ان کی ذہنیت کا، ان کے افکار و نظریات و خیالات کا علاج کیسے کرے گا؟ بیماری سے نفرت ہونا چاہیے، اور خاص طور سے جراثیمی بیماریوں سے، کہ جس کا زہر، جس کے جراثیم دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسے کورونا جیسے جراثیم۔ تو بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی، بیماری سے کی جاتی ہے۔ اگر پیغمبر رحمت نہ ہوتے، اگر قرآن رحمت نہ ہوتا تو پیغمبر کیا کرتے؟ بجائے علاج کرنے کے، سدھارنے کے، انتقام اور بدلہ لیتے ہیں، لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ جہاد کو بھی سمجھیں، قرآن کو بھی سمجھیں، اور پیغمبر کو بھی سمجھیں، ان کے تعلیمات، ان کے اخلاقیات کو سمجھیں، اور وہ انہی خطبوں سے، انہی ذاکری اور خطابت سے ہمیں سننے کو ملے گا۔ سورہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ثواب ملے گا، مگر اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم لوگ بہت دور ہیں۔ خدا عالم ہمیں توفیق دے کہ پیغمبر رحمت کے اصولوں پر چل کر دنیا کے لیے رحمت بننے کی کوشش کریں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، علم الناس علمک وتعلم علم غیرک فتکون قد اتقنت علمک وعلمت ما لم تعلم، کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیجئے، یہ بیماری کا علاج کرنا ہے۔ جہالت سے بڑی بیماری کون ہو سکتی ہے؟ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اگر پورا نہیں سکھا سکتے تو کم سے کم کچھ تو سکھائیے۔ کیسے سکھا پائیں گے؟ بحث و مباحثے سے۔ ہاں، اگر بحث و مباحثہ سمجھنے کے لیے کیا جائے تو یقیناً انہیں خطبے سے تو سکھایا جائے گا۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن جمعہ ہوتا ہے، تو خطبے کے ذریعے سے نہیں سیکھیں گے تو کیسے سیکھیں گے؟ مجلسیں تو کبھی کبھی ہوتی ہیں، محفلیں تو کبھی کبھی ہوتی ہیں، ولادت و شہادت میں ہوتی ہیں، کاش اس میں بھی کچھ سیکھنے کو ملے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم آ کے ذہن میں ادب طے کر کے کچھ سیکھیں، عربی، فارسی، اردو پڑھنا لکھنا سیکھیں۔ تو نمازوں کے درمیان کبھی سیکھنے کو ملے گا، کبھی جمعے کے خطبے میں سیکھنا پڑے گا، سیکھنے کو ملے گا۔ تو اگر نہ سکھایا جائے تو پھر کہاں سیکھنے سکھانے کو ملے گا؟ نماز سے سیکھنے سکھانے کو تھوڑی ملتا ہے۔ نماز سے تو نماز صحیح ہو جائے گی، نماز قبول ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا، مگر اصل کیا ہے؟ وہ خطبہ ہے۔ لذا عزیزان گرامی، خطبوں کو اہمیت دینے کی کوشش کی جائے اور زیادہ اپنے نفس کو شامل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اپنے مزاج کو تھوپنے کی کوشش نہ کی جائے، اور ہمارے حوصلے اگر بڑھا نہیں سکتے ہیں تو گھٹانے کی بھی کوشش نہ کی جائے۔ اگر ہماری ہمت افزائی نہیں کی جا سکتی ہے تو ہماری ہمت کو گھٹانے اور توڑنے کی بھی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ ہمیں توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے۔ ہم چاہے کچھ بولیں یا نہ بولیں، ہم چاہے بد دعا دیں یا نہ دیں، ہم چاہے آہ کریں یا نہ کریں، ہم چاہے صبر کریں یا نہ کریں، وہ خود ٹوٹ جائیں گے۔ ہمیں توڑنے والے خود ہی ٹوٹ جائیں گے، چاہے جتنے پاورفل ہوں، چاہے جتنے بڑے عامل بن جائیں، چاہے جتنے جناتوں اور موکرین کو قبضے میں کر لیں، لیکن الہی پیغامات کو پہنچانے والے کو توڑنے والے، اس کا حوصلہ پست کرنے والے خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جائیں گے۔ لذا ہوش میں رہا جائے اور سدھر کے رہا جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجادل بها سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو حلیم ہے، بردبار ہے، جو کریم ہے، جو گناہوں کا بخشنے والا ہے، جو توبہ کا قبول کرنے والا ہے، جو غفور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جس کی رحمت آگے آگے سبقت لے جاتی ہے، رحمت آگے آگے چلتی ہے، غضب پیچھے پیچھے، غضب نہ کبھی کبھی ہوتا ہے، جس کا رحمت کا ہاتھ ہمیشہ پھیلا اور کھلا رہتا ہے لوگوں کو دینے کے لیے. برکت پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس ذات نے انسانوں کو تکلیف کم دی ہے، طاقت و توانائی زیادہ دی ہے، وسعت زیادہ دی ہے، توانائی کیپیسٹی زیادہ دی ہے، صلاحیت زیادہ دی ہے. 1 کنٹل کھانے کی طاقت دی ہے تو 50 کلو کھواتا ہے. ہم دن بھر میں 51 نہیں 100 رکعت نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور اللہ نے دی ہے، مگر اللہ نے 17 رکعت مانگی ہے واجب والی. اب اگر کسی کو توفیق ہو جائے تو مستحب بھی ملا کے نماز وغیرہ ملا کے تھوڑا اور پڑھ لے، مگر ہم کو طاقت کتنی دی تھی؟ 100 رکعت روز چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. طاقت اللہ نے ہمیں روز اتنی دی ہے کہ ہم 1 پارہ نہیں بلکہ 10 پارے قرآن روزانہ پڑھ سکتے ہیں، مگر اللہ نے اسلام و قرآن حدیث روایت کی روشنی میں بیان کیا کہ 50 آیتیں روزانہ پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ کم از کم 50 آیتیں روزانہ پڑھے. اللہ نے 12 مہینوں میں 6 مہینے روزے رکھنے کی طاقت ہمیں دی ہے. ایک دن غیر کر کے انرجی لے کے دوسرے دن روزہ رہا کریں، اور دن میں روزہ رہا کریں، رات میں کھا لیا کریں. مگر کیا فرمایا؟ 11 مہینے کھاؤ پیو، 1 مہینے روزہ رہو. کتنا رحمان ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے ہمارا پروردگار کہ اس نے طاقت ہمیں زیادہ دی ہے اور تکلیف کم دی ہے. ہم چاہیں تو روزانہ کم سے کم ہر نماز میں 1 گھنٹہ تقریر کریں اور روزانہ 1 گھنٹہ لیں، مگر کتنا لیتے ہیں؟ آپ لوگ کا بہت بڑا احسان ہے بھائی اگر آ جاتے ہیں تو. ہماری ذات پر بھی احسان ہے، اللہ پر بھی احسان ہے، اور انبیاء اولیاء اور اسلام قرآن قرآن نازل اور قرآن سامد اور اہل بیت کرام پر بھی احسان ہے آپ لوگوں کا. علماء بعمل، فقہاء مراتب مجتہدین بعمل کے اوپر، مفتیان دین کے اوپر آپ لوگوں کا احسان ہے کہ جو آ جاتے ہیں، دعا میں شریک ہو جاتے ہیں، تلاوت میں شریک ہو جاتے ہیں، نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، جمعے میں شریک ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. یہ ہم لوگ آپ لوگوں کو زبردستی بلاتے ہیں، احسان ہے ہم لوگوں کا. کاش خدا کرے کہ ہم لوگ اس لائق ہو جائیں کہ ہر نماز میں چائے ناشتے کا انتظام کریں، ہر نماز میں کھانے کا انتظام کریں، خاص طور سے جمعے کے دن بریانی کا انتظام ہو، زردے کا انتظام ہو جائے تو کیا کہنا. خدا کرے اس لائق ہم کو اللہ بنا دے. علماء بعمل کو خطبہ عطا کرنے، بعمل کو جو الہی مشن، اسلامی قرآنی مشن کو لے کر چلتے ہیں، اے کاش خداوند اعظم انہیں دنیاوی اور مالی اعتبار سے بھی اتنا مضبوط کر دے کہ خواتین کو گھروں میں کھانا پکانے کی ضرورت نہ پڑے، روزانہ 3 ٹائم لنگر کھانا چلتا رہے، اور ایک باورچی پرماننٹ روٹی پکانے والا بھی، ایک باورچی پرماننٹ بریانی اور کھانے پکانے والا بھی ہر وقت جو ہے یہاں موجود رہے، اور خواتین گھروں میں پکا پکایا کھانا کھائیں، اور مرد مسجدوں میں آ کر، مجلسوں میں آ کر، خطبوں میں آ کر، نمازوں میں آ کر 24 گھنٹے یہیں پہ پڑے رہیں اور بریانی کھائیں، زردے کھائیں، کھانے کھائیں، ناشتہ کریں، چائے پانی کریں. کسی کو نہ کام کی ضرورت پڑے، نہ کسی کو کاروبار کی ضرورت پڑے، اور نہ کسی کو کھیتی کسانی چوپانی اور کسی اور کی نوکری غلامی
की जरूरत पड़े। काश ऐसा हो जाए, मगर खुदा के निजाम और सिस्टम में पता नहीं ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। फिर तो ये 1 घंटे का खुतबा नहीं बल्कि 2-2 घंटे का। लोग कहते हैं अभी चावल गला नहीं है, अभी गोश्त गला नहीं है, पर्ची दी जाती और कहा जाता कि थोड़ा और तुम दे दिए इसलिए कभी खाना तैयार नहीं है। काश ऐसा हो जाता, मगर नहीं मालूम कब ऐसा होगा। आप लोगों का एहसान है बहुत, जो आ जाते हैं, तशरीफ लाते हैं और हमें इमाम बना दिया। बहुत बड़े शहर के लाखों रुपए में खेलने वाला इमाम बना दिया, जिसके आगे पीछे हेलीकॉप्टर टहला करता है, ऊपर नीचे प्लेन चला करता है, 4 व्हीलर चला करती है, मीडिया वाले हर वक्त घेरे रहते हैं और सिक्योरिटी कई किलोमीटर की दूरी में लगी रहती है। आप लोगों का एहसान है, आप लोगों ने हमें इस मंदिर में पहुंचा दिया इमाम बना के। आए तो एहसान है नहीं है। बहरहाल खुदा आलम आपको जज़ाए खैर दे आप लोगों को, और आप लोगों की तौफीकात में अल्लाह इजाफा करे और हमें भी कुछ लायक बना दे, ताकि आप लोगों की खिदमत से या तो महरूम होकर कहीं ऐसे लोगों की खिदमत करने का मौका मिल जाए जो हौसला बढ़ाएं, जो हिम्मत बढ़ाएं और जो कीलो काल और इतराज करने के बजाय क्या करें, मदो सताइश करें या ना करें, मगर बुराई भी ना करें। लेकिन अगर बुराई करें भी तो तौहीन ना करें, तौहीन करें भी तो कम से कम खुतबों के दरमियान डिस्टर्ब न करें। इसलिए कि खुतबा जब नमाज का जुद है तो इस खुतबे को तोड़ना या इसको डिस्टर्ब करना, इसका मतलब नमाज पे असर पड़ा है ना। नमाज शुरू होने के बाद, नियत करने के बाद अगर कोई बातचीत करे या डिस्टर्ब हो तो नमाज गई कि नहीं गई। नमाज जुमा के खुतबे के दरमियान हत्ता नमाज पढ़ने के भी लिए मना किया गया है, सिवाय तौबा इस्तग़फ़ार और सलवात के। गौर से सुना जाए नमाज जुमा के खुतबे को, क्यों? इसलिए कि जुज़ नमाज जुमा है। लिहाजा इन मसाइल को ज़हन में रखना चाहिए। कहाँ बयान होंगे ये सारे मसाइल। खुदावंद आलम हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। आप लोग ध्यान में रखिएगा 15 जमादिल उला, शब 15 जमादिल उला, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख है। इंशाअल्लाह महफिल होगी और अगर इंतजाम हो गया तो इंशाअल्लाह मुफस्सल डिटेल में होगी, नहीं तो कम से कम मुख्तसर सी सही अब रुक के सही इंशाअल्लाह होगी। सुभान अल्लाह। जो उसमें शिरकत करना चाहता है दामे दरमे सुखने पढ़ने के साथ साथ वो सवाब के लिए शिरकत कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है और न जबरदस्ती है। इल्ला करमा वजूदा वाला कसरत जुनूब, जिसका मिशन है वो इंतजाम खुद ही करेगा। इल्ला अफ़वा व सफ़ा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवल अतूफ़ वल इबाद बिजुदे वल अबाद वल मुज़निबीन बिहिल्मिhi ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وبعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله ودعونا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. قال الله تعالى وقول الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا وعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه وقال قائلا لكم وتشريفا للسبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. खुतबा तुलानी तो यूं भी होगा, चूंकि हमारी कोशिश यह है कि कलाम नूरानी और कलाम रब्बानी आयात और अहादीस और रवायात और दुआएं जो इन दोनों खुतबों में हैं उसकी भी तिलावत और क़िराअत की तौफीक हासिल हो जाए और सुनने को मिल जाए, क्योंकि ये कलाम नूरानी है। और अपनी जुबान में भी अपनी जुबान से कुछ अदा करने का, खिदमत का मौका, पहुंचाने का मौका मिल जाए, ताकि इन कलाम नूरानी और रब्बानी और मासूमीन में क्या छुपा हुआ है, क्या पोशीदा है, कुछ समझ में
आ सके, तब ना उनसे हमारा लगाव बढ़ेगा, तब ना उनसे हमारी मोहब्बत मजबूत होगी, रिश्ता जुड़ेगा, तब ना हम फॉलोवर कहलाएंगे, तब ना हम इत्तबा पैरवी करने वाले मुद्दी और फरमाबरदार उनके कहलाएंगे। जब हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि इन खुतबों में हमने क्या पढ़ दिया है, क्या है अहादीस और रवायात में, क्या है दुआओं में, क्या है कुरान में, जब हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे और कोई समझा ही नहीं पाएगा और उसे समझाने का मौका ही और फुर्सत ही नहीं दी जाएगी, तो कैसे समझ में आएगा, कैसे लगाव बढ़ेगा अल्लाह से, अल्लाह वालों से। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि खुतबों को ज्यादा अहमियत दी जाए, नमाज को उससे थोड़ा सा सही मगर अहमियत नमाज को भी दी जाए। ऐसा नहीं कि नमाज में पढ़ी जाए, मगर खुतबे को अहमियत ज्यादा इसलिए दी जाए कि खुतबे से सवाब भी मिल रहा है, कुरानी आयतें भी सुनने को मिल रही हैं, तिलावत हो रही है कुरान की आयतों की, और अहादीस और रवायात और दुआओं की तिलावत हो रही है, कलाम नूरानी भी सुनने को मिल रहा है, साथ साथ हिदायतें भी मिल रही हैं अपनी जुबान के जरिए से, जबान से। तो इसलिए दोनों को हमें बर्दाश्त करके तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ हफ्ते में गरीबों के लिए है ये जुमा, जिनके पास बाइक नहीं है, जिनके पास कोई वसीला नहीं है सर आमिर जाने का, जाए जिसको जाना हो। हमने रोक नहीं रखा, हमने बांध नहीं रखा है, हमने उन लोगों के लिए रखा है ये जुमा कि जो नहीं जा सकते हैं, ज़ईफ हो गए हैं, जिनके पास जाने के लिए वसाइल कानत नहीं है, जिनके पास 3-4 घंटे सर्फ करने का वक्त नहीं है कि जो 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, और 1 घंटा या 1.5 घंटा वहां पे भी अगर खुतबा दिया जा सका, किसी पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की गई, अगर वहां से भी कोई पैगाम मैसेज मिल सका, तो 3 घंटे तो कम से कम जाएंगे ना। हाँ, जिन लोगों को बाजार करना है, खरीदारी करना है, खरीदो फरोख्त करना है, वो जा सकते हैं और जाते हैं। या जिन लोगों को हमारा खुतबा पसंद नहीं है, या जो लोग सुधरना नहीं चाह रहे हैं, जो लोग संवरना और निखरना नहीं चाह रहे हैं, जिनको इल्म और अखलाक और अदब और तहजीब नहीं सीखना है, वो ना आए, ना जाए, कहीं और चले जाएं। हमने बांध नहीं रखा, हमने जबरदस्ती नहीं कर रखा है। बहरहाल एहसान तो वही जो लोग आ जाते हैं, उनका एहसान है। 5 लोग भी अगर आ गए तो बस जुमा इंशाल्लाह होगा। जिस दिन 5 लोग नहीं रह पाएंगे हमें मिला के, उस दिन नहीं होगा। फिर हमारे पर वाजिब लाजिम जरूरी नहीं कि हम जुमा ही पढ़ाएं, हम जोर पढ़ाएंगे, हम आसिफ पढ़ाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये मस्जिद, इसमें किसी की हाकिमियत नहीं चलेगी सिवाय अल्लाह, रसूल, इस्लाम और कुरान के, या जो उनके मिशन को लेकर चल रहे हैं उन्हीं की हाकिमियत चलेगी। कोई वसीम बनने की कोशिश न करे हमारे गांव में, कम से कम, नहीं तो यही लाठी चलेगी फिर उसके ऊपर। ये जो भी हाथ में है ना, ये और मजबूत वाली लाठी आ जाएगी, ये चलेगी उसके ऊपर और सर तोड़ के बाहर कर दिया जाएगा। याद रखा जाए, ये लाठी जो खतीब जुमा को दी जाती है, खतीब नमाज जुमा को, ये असलहा है। जो इन असलाहों से न सुधर पाए उनके लिए ये वाला असलहा फिर चलता है। जो कहा जाता है ना, मतलब मशहूर है, जिस बात से नहीं मानते वो लाश से मानते हैं। तो जो पुरानी आयात से न सुधरे, न संवरे, न निखर पाए, जो अहादीस और रवायात से, दुआओं से, मुनाजात से, अंबिया औलिया मासूमीन अहले इत्तिबा, अल्लाह रसूल के तालीमात से, पैगंबर रहमत, कुरान रहमत, अंबिया रहमत, खुदाए रहमत, उनकी तालीमात रहमानी से जो न सुधर पाए, संवर पाए, निखर पाए, तो उनके ऊपर ये लाठी तो चलेगी एक न एक दिन। लिहाजा जिसको अपना सर तोड़वाना हो वो खुतबे के दरमियान आइंदा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। हमारा ये साफ ऐलान है, हम इंशाअल्लाह यहाँ किसी को वसीम मुर्तद नहीं बनने देंगे। लिहाजा जितने लोग भी हों, चाहे अपने हों, चाहे पराए हों, चाहे घर घराने के हों, चाहे जो जवान हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, होश में रहें। हम लोगों से, अल्लाह वालों से, उलमा से कभी भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। उलमा से भिड़ने वाले वसीम और असीम बन गए, मुर्तद बन गए, कन्वर्ट हो गए और उनके पुतले जल रहे हैं जगह जगह। लानत और मलामत हो रही है माइक से, स्टेज से। अगर किसी को शौक हो बनने का, किसी की गोद में जाके बैठने का शौक हो, तो कोशिश करेगा खुदा न खास्ता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वाला सय्यदे निसाइल आलमीन वाला हसन मुस्तफा और शहीद करबला इब्न हुसैन
شدة الشرك والنفاق حاسد الكل وغيب الشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا وكن ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. سب کچھ چھوڑ کر بڑی بڑی جگہیں چھوڑ کر بڑے بڑے شہر چھوڑ کر